وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. منبر نور کے زیب صدارت حضرت العلامہ آل نبی اولاد علی سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ نور اللہ وجہہ، اساتین ملت، علماء و مشائخ جو آج کی اس منبر پاک کی زینت ہیں، ان کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ عزتوں سے مجھے نوازا، میری حیثیت سے زیادہ مجھے عطا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنائے. عزیزان گرامی وقار، شورائے اسلام بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت کافی دیر سے پیش کر رہے تھے. نقیب اہل سنت مولانا کفیل صاحب جو کچھ بھی بیان کر رہے تھے، یقیناً یہ سب کا مجموعہ جاتا ہے تاجدار مدینہ کے قدموں تک. ہمارا یہ منبر، ہمارا یہ جمع ہونا، ہماری یہ محفلیں ہماری اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حضور کی بارگاہ میں گردنیں لٹانے کے لیے. اور اگر وہ جذبہ حاصل نہیں ہو سکا تو اس طرح کے 100 جلسے بھی بیکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ حاصل نہ ہو سکا تو کروڑوں جلسوں کا بھی کوئی حاصل نہیں ہے. میں آج قربانیوں کی بات کرتا ہوں. یقیناً آپ نے بڑی عزتوں سے مجھے دیکھا اور بہت اچھا استقبال کیا، صرف اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ فقیر کھڑا ہو کر گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے، یا ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتانے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہماری امیج آپ کے سامنے ہے. اور جو عزت مجھے ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں یا حکومت وقت کا کارندہ ہوں. جو بھی عزت میرے پاس آج ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. بس بات اتنی سی ہے. عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صرف اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے کھڑا ہونا میرے عزیزو، یہ صرف کام سلمان کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ہے. مسلمان ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتا اور ان کی شان میں ادنا توہین بھی برداشت نہ کرتا ہو. ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف. اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں زنام مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم سب کی جو عزت ہے یہ نام مصطفیٰ سے ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر حملہ ہوا تو تمہاری کسی کی عزت باقی نہیں. سب کی عزت جانے والی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام صرف علماء کا ہے یا چند مبلغین کا ہے یا کوئی سٹیج ہلانے والے کا کام ہے
تو خام خیالی میں ہو. تم اگر اپنا وجود اور اپنی بقا چاہتے ہو تو نبی کی بات کرو. اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ میری اولاد میری نسل دائرہ اسلام میں رہے تو آج نبی پاک کی بات کرو. آج سے 100 سال پہلے بریلی کا امام پکار پکار کر کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں تو عزت حضور کی ہوگی اور وہاں دیکھ کر کے تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا. فرعون، قارون، حامان بھی مان جائیں گے. وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب بھی مان جائے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے. لیکن کمال اس میں ہے کہ اے مسلمان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے کتے یہاں روز پیدا ہونے لگ گئے ہیں اور ہندوستان کے ماحول کو زہریلا کرنا شروع کر دیا. یہ چند سالوں سے ہونے لگا. یہ صرف تمہارے ایمان کے بخار کا ٹیمپریچر ناپنے کی کوششیں ہیں اور 25 کروڑ مسلمان کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اپنے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان کی سرزمین آج اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہے تو یہی صرف اسلام، قرآن، خدا کی ذات، قوانین اسلام، حضور کی ذات. یہ کھیل اور تماشا جو روز بن گیا ہے. میاں مسلمان آج کے تو نہیں ہندوستان میں، ہماری تاریخ یہاں 1300 سال پرانی ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے ہماری بھی. لیکن یہ آج اس قدر زہریلا ماحول کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر میں نے اگر کچھ کہا بھی، آج اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے، پھر میرا دل روتا بھی ہے. ہم نے کیا کر لیا حضور کے لیے؟ کچھ کیا بھی تو نہیں ہے. ہاں اپنے ہاں بیٹھ کر کے ہم نے جواب دیا یا جہاں سے چاہا مقابلہ کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اتنا ہی تو ہے. لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی. کفار و مشرکین غالب آ چکے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. یہ وہ جنگ احد ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا اور حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے کئی تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، سن 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 کی آوازیں تیروں کی چلتی جا رہی ہیں. ہر کافر حضور کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تنہا صحابی کھڑا ہے. تاریخ جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس ابو قتادہ کے ایک جسم پر 80 تیر لگ چکے تھے، 80 تیر پیوستہ ہو چکے، پیوست ہو چکے. لیکن کمال ہے اس عاشق صادق کا، پاؤں ہٹے قدم تک نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ تیر چلتے چلتے ایک تیر ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا ان کے رخسار پر لٹک گیا. لیکن اس عاشق صادق نے اپنے قدم نہیں ہٹائے. میری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر میرے رسول اللہ کے قدم ہیں، حضور کی طرف ایک تیر تک جانے نہیں دیا. نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا، ابو قتادہ آ جاؤ، آ جاؤ، بس کرو. ڈیفنس کرنے کی بات کرتے ہیں،
تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس نے 80 تیر کھا لیے، پلٹ کر کے حضور کی طرف اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو اندر کیا، اپنا لعاب پاک لگایا۔ 80 تیروں سے جس کا جسم چھلنی ہے، اس دن بھی وہ فخر کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے، رب کائنات تیرا فضل ہے، تیرے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے مجھ جیسے کو تو نے چن لیا۔ گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور اپنے مجمع میں، اپنے جلسے میں بلند آواز سے نعرہ لگا لینا اور ہوتا ہے۔ نبی پاک کی شان پر حملہ ہو جائے۔ احد کی ایک اور تاریخ میں بتاؤں، جب جنگ احد ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں صحابہ کی، 70 لاشیں اٹھائی گئیں، 70 لاشیں اٹھائی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنے ایک چہیتے صحابی کا نام لے کر پکارتے ہیں، سعد ابن ربیع کہیں ہیں؟ سعد ابن ربیع ان لاشوں میں دکھتا نہیں، وہ حضور کا چہیتا صحابی، جوان صحابی۔ حضور 2 صحابہ کو کہتے میدان میں ڈھونڈو، میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ 2 صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیکھا، تلاش کیا، اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ پکارا، جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ، سعد ابن ربیع تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربیع کی آواز آنے لگی، میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آئے ہوئے 2 صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سعد ابن ربیع اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں، وہ پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی، جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح چل رہی ہو۔ وہ 2 صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا، سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا، میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے۔ سعد ابن ربیع اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں، اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا، میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے، میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں، جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا۔ لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربیع نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ، اے دربھنگا کے غیور جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، صحت و توانائی دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے؟ سنو اس سعد ابن ربیع کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو 2 صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں، اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، سعد ابن ربیع تو مر رہا ہے، لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا، قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا، سعد ابن ربیع نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا، جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، عذرن لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں، سینہ پھٹ رہا ہو، پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں، نرم نرم غذائیں کھا کر، عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے، پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سچ کہا تھا شاعر نے، یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے ابھی حضور کے نام پر برداشت ہی کیا کیا ہے؟
حضور کے نام پر ابھی سہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی کہ تم نماز پڑھو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ آج تک میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر کسی مسجد میں تلوار تمہاری گردن پر نہیں رکھی گئی۔ کون تمہیں روکتا ہے نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھنے سے؟ کوئی ہے؟ تمہیں روکنے والا یہاں کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ نہ تمہاری گردنوں پر تلوار رکھی گئی ہے، باوجود اس کے تم آرام سے بستر پر سو کر نمازیں کیوں قضا کرتے ہو؟ حضور کے نام پر کوئی آج تک تمہیں روکنے والا نہیں کہ تم محمد محمد صبح شام پکارتے رہو۔ مجال ہے یہاں کسی کی کہ تمہاری زبان کیچے، باوجود اس کے تمہاری زبان آج گندے گانوں کی اور گندے نغموں کی دلدادہ ہو چکی ہے، اور تمہاری زبانوں پر عشق رسالت معاب کے نغمے نہیں آتے، حضور کی نعتیں نہیں آتی۔ کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزو، آج جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو گیا، کیوں نہ خراب ہوگا؟ اسلام کو تم نے اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا ہے، نبی پاک کی سنتوں سے تم خود ناآشنا ہونے لگ گئے۔ ہمارے معاشرے میں اب مجھے بتاؤ، ابھی اگر میں ایک نعرہ لگاؤں حضور کے نام پر، گردن کون فدا کرے گا؟ ہر ایک کے دو ہاتھ اٹھ جائیں گے، گردنیں اٹھ جائیں گی۔ میرے عزیزو، جو حضور کے نام پر گردن قربان کر سکتا ہو، رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہو، وہ فجر میں اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے گھر سے اسے بار بار بلایا جاتا ہے، وہ نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ کون سی جان دو گے؟ کون سی جان دو گے؟ میرے عزیزو، اسلام کو ہم نے آج اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا۔ میں دو چند دن پہلے کی بات ہے، رات بھر پڑھتا رہا اور آنکھیں ڈبڈباتی رہیں۔ تاریخ پڑھنے کے بعد میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کرنے کے لیے یا دن بھر فیس بک واٹس ایپ انسٹا پہ چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کر لو، تمہارے جیالے تمہارے اسلاف کے کردار کا مطالعہ بھی کر لو، تم کس کے وارث ہو یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، تم کس کے وارثین میں شمار کیے جاتے ہو یہ بھی ذرا مطالعہ کر لو۔ مجھے حیرت ہوئی جب پڑھ رہا تھا، یہ وہ اسلام ہے جو ایک ریگستان کی سرزمین سے نکلا، دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا۔ وہ مدینے کے چھپر کے گھروں سے نکلا تھا، کھانے پینے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے۔ جب خندق کھودنے کی بات آتی، پیٹ پر پتھر باندھ کر 2 دن تک بھوکے رہ جاتے۔ لیکن ان فاقہ کشوں کو دیکھو تو ذرا، پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں، لباس میں پیوند لگا ہے۔ مسجد میں جب آتے، مسجد نبوی میں سجدہ کر کے اٹھتے تھے، سب کی پیشانیاں کنکریوں سے چبھی ہوئی ہوتی۔ وہ ننگی زمین پر سجدہ کرنے والے دیوان گانے عشق محمد، لیکن جب بات کرتے تھے تو قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتے تھے۔ روم کے تخت کو پلٹ دیا، کسریٰ کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ ارے جس طرف گئے سیل رواں بہتا چلا گیا۔ ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، آخر کیا چیز تھی ان کے پاس جو یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک پا رہا تھا، نہ کوئی آندھی روک پا رہی تھی، نہ کوئی جنگل روک پا رہا تھا، نہ کوئی درندہ روک پا رہا تھا۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی؟ ان کی سیما کیا تھی؟ ان کی سرحدیں کیا تھی؟ اللہ اللہ۔ آج 25-30 کروڑ مسلمان پرچم اسلام لہرانے کے لیے جھجک محسوس کرتے، ڈر محسوس کرتے، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کون کیا کر لے گا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہاں چور لوگوں کے درمیان ایک مرد قلندر غریب نواز آیا، معین الدین حسن چشتی آیا۔ نہ اس نے طاقت کے غرور کو دیکھا، نہ سامنے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول پر توکل
کرتے ہوئے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو ایسا لالا زار بنایا کہ جس جگہ دیکھو اس غریب نواز کے نام کی آج بھی دھوم ہے. آخر کون سی طاقت تھی؟ وہ جہاں جاتے رہے. اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہر جگہ فتح کے جھنڈے تم نے گاڑے، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اسپین میں علم کی شمع ایسی روشن کی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے فخر کرتے ہیں. یہ تاریخ تھی ہماری، یہ تاریخ تھی. لوگوں کو ہم نے کھانے کا سلیقہ دیا، پہننے کا طریقہ بتایا. افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی عزت سے سرشار کیا، محبت سے سرشار کیا. یہ تاریخ تھی ہماری. ہندوستان تجارت کرنے کے لیے اگر آیا کوئی صحابی رسول تو خوشبو مصطفیٰ بسا کر چلا گیا. لیکن میرے عزیزوں آج تو کروڑوں کی تعداد، ادھر دیکھو تو ٹوپیوں کی، ادھر دیکھو تو داڑھیوں کی ایک جماعت کی جماعت نظر آتی ہے. لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور فرماتے ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل. نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کے جھاگ کی طرح، ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا، ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا. یہی تو آج حالت ہے. ایک پارٹی ادھر سے ہمیں کک مارتی ہے، ادھر جا کر پناہ لے لیا، ادھر سے مارتی ادھر آ کے پناہ لے لیا. یہ کیوں حالات ہے؟ اس پر میں آتا ہوں میرے عزیزوں. مجھے اقبال کے وہ ترانے یاد آتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پوری دنیا کو سلیقہ دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو طاقت دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو شمع علم سے روشن کرنے والی یہ قوم، پوری دنیا کو حکومت کے آداب سکھانے والی یہ قوم، پوری دنیا کو لا اور قانون دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کہ استنجا کا سلیقہ دینے والی یہ قوم. لیکن اس قوم کا آج حال یہ ہے کہ آج لوگوں کے ٹھوکروں پر پڑی ہوئی ہے. آج ہماری حیثیتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں احساس کمتری میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. وہ سیل رواں ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اب ہم سمٹتے چلے گئے. ہم تو ایک مسجد کا مینار نہیں بچا پا رہے ہیں، ایک ممبر نہیں بچا پا رہے ہیں. اب ہماری درگاہیں خطرے میں ہیں. کبھی مزارات کی چادریں جلا دی جائیں، کبھی کسی عالم کی داڑھی پکڑ کر مونڈ دیا جائے، اسے رام رام چلانے پر مجبور کیا جائے، کبھی کسی کو صرف گائے کے گوشت کے نام پر قتل کر دیا جائے. پورا مجمع تو، پورا ہندوستان تو صرف ویڈیو وائرل کرنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر شیئر کرنے میں مصروف ہے. باقی حالات تو یہ ہے میرے عزیزوں. سندھ کی سرزمین پر 4 عورتوں کے ساتھ گنڈوں نے عصمت دری کی تھی تو 19 سال کا محمد بن قاسم عرب سے 10 لشکر لے کر ہندوستان آ گیا تھا. کون ہے جو میری بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ اور محمد بن قاسم جب 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا، راجہ داور سنگھ سے اس نے مقابلہ کیا. کس بات پر؟ صرف 4 عورتوں کی عزت کے ساتھ اس کے گنڈوں نے کھیلا تھا. محمد بن قاسم نے لڑائی ایسی کی تھی، نہ راجہ کا نام و نشان رہا، نہ گنڈوں کا نام و نشان رہا. پورے تخت و تاج کا تنہا محمد بن قاسم مالک بن کر رہا. وہ تو فتح کرنے نہیں آیا تھا، اپنی بہنوں کی چیخ سن کر کے آیا تھا. یہاں تمہارے پڑوس سے نہ جانے کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، کتنی بہنیں اپنی عزت کو لٹتی ہوئی شکایتیں کرتی ہیں، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہتی. عزیزان گرامی، یہ ساری عزت
عزتیں بعد میں. ہماری مائیں لٹتی ہیں, بیٹیاں لٹتی ہیں, مسجدیں لٹتی ہیں, خانقاہیں لٹتی ہیں, یہ سب بعد میں. اس سے بڑھ کر کے تو یہ ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, بریلی شریف حاضر ہوا تھا, وہاں کے بزرگ اور خانقاہ رضویہ کی آبرو میرے ساتھ مصافحے کے دوران انہوں نے محبت کے ساتھ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے. کہا کہ مولانا آپ بات تو کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں, ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں. میں نے کہا کہ حضور بڑا جملہ ہے, آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں. کہا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر سے اللہ رب العزت کو گالیاں دی جائیں, رسول اللہ کے متعلق زنا کے الزامات لگائے جائیں, تو پھر مسلمان ہے کہاں, مسلمان ہے کہاں. آپ کو پتا ہے ایک عورت کی عزت پر حملہ آور ہوا تھا کوئی گنڈا, تو عرب سے ایمان والے چلے آئے تھے. غزوہ تبوک کیوں ہوا تھا, ایک حضور کے قاصد کو ایک بادشاہ نے ظلمن قتل کیا تھا, تو پورے مدینے کے صحابہ نکل آئے کہ رسول اللہ کے قاصد کے ساتھ کیسے بے حرمتی ہوئی. پوری جنگ ہو گئی تبوک کی. غزوہ بنی مستلق میں ہوا کیا تھا, مکہ کی ایک عورت کا برقع نکال دیا تھا ایک یہودی نے, خود رسول اللہ چل پڑے صحابہ کے ساتھ. ارے وہاں نوجوانوں کی عزت پر بات آتی تو پورا مدینہ نکل پڑتا, یہاں خود بذات خود رسول اللہ کی عزت کی بات آئی. لوگ اپنی کرسیاں سنبھالنے میں مصروف ہیں, لوگ اپنے گھر بار سنبھالنے میں مصروف ہیں. مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میری اس گفتگو کا یہ دجالی میڈیا کیا اثر لیتی ہے اور ہمارے مخالف دشمنان اسلام کیا اثر لیتے ہیں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھڑکاؤ بھاشن ہے, لوگوں کو بھڑکاتا ہے, پرووکنگ کرتا ہے, اور لوگ اس سے امپریس ہو کر مرڈر تک کر جائیں گے, فلاں کر جائیں گے. تم ہزار میرے متعلق کہہ لو, مجھے اس کی فکر نہیں. تم مجھے آتنکواد کہہ دو, دہشت گرد کہہ دو, ٹیررسٹ کہہ دو, مجھے اس کی فکر نہیں. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, قبر میں مجھے اس بات کی فکر ہے. فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں جائیں گے تو حضور کو منہ دکھانا ہے. کہیں رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کیا تو اسی ملک سے آتا ہے جہاں مجھے گالیاں دی جاتی تھی. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اسی لیے جب تک زبان ہے, جب تک زندگی ہے, جب تک آزادی ہے, بول لیں تاکہ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. اے مسلمانوں, میری اس تقریر کا اب خلاصہ سن لو. میں نے تاریخ تو بتائی, اسی قوم سے ہمارا رشتہ ہے جو 313 ہوتے, لیکن خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا. پیروں میں چپل نہیں, ہاتھوں میں تلوار نہیں, لکڑی کے ٹکڑے لے کر چل پڑے بدر کے میدان میں, لیکن بڑی بڑی طاقتوں کا نشہ دھول میں ملا کر آ گئے. یہ سب کو پتا ہے تاریخ اسلام. وہ جو قوت تھی, وہ طاقت تھی, وہ کیا تھی, وہ کون سی طاقت تھی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ قوت اور طاقت کیا تھی. خالد بن ولید کو سنا ہوگا, بطل جلیل, سپہ سالار اسلام, سیف اللہ المسلول, رسول اللہ کے وہ چہیتے صحابی جس کو خود میرے آقا نے اللہ کی تلوار کہا. آپ کو پتا ہے خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی؟ 125 جنگیں لڑی. 125 جنگیں. تم اتنا کھیلے بھی نہیں ہوگے میدان میں, وہ جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں. جنگ کا مطلب سمجھتے ہو, جان ہتھیلی پر لے کر جانا, کب کہاں سے تیر آ جائے, کب کہاں سے تلوار چل پڑے اور گردن کٹ جائے. خالد بن ولید خود کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, زخم نہ آئے, پورے جسم پر. اور معلوم ہے آپ کو وہ جو تلوار اٹھاتے تھے, ان کی تلوار کا ایک ہاتھ کا جو ان کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو کا تھا. اور وہ میدان میں جب اڑے رہ جاتے. جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس کے متعلق خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک دن میں صبح سے شام تک میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی, 9 تلواریں ٹوٹی, لیکن میدان سے ہٹے نہیں. اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں جس نے زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی, کبھی شکست نہیں کھائی, ہمیشہ فتح اور پرچم اسلام لہرا کر آتے رہے. ایک جنگ میں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا, ان کی ٹوپی, ان کا عمامہ میدان میں گر گیا لڑتے لڑتے. 4 بڑے بڑے پہلوان ان کے سر پر سوار تھے دشمنان اسلام, تلوار گردن کے قریب تھی,
لیکن خالد بن ولید نے اس تلوار کی طرف ذرا برابر نظر نہیں کی، توجہ نہیں کیا، اپنے امامہ اٹھانے اور اپنی ٹوپی اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ جنگ کے میدان میں کوئی گردن پر تلوار لے کر کھڑا ہو، اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے، اپنا بچنے کی راستے دیکھنے چاہیے، نہ کہ ٹوپی کپڑا چپل دیکھیں۔ جنگ کے اصول تو یہ ہیں، لیکن خالد بن ولید اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھایا، چوما اور پھر رکھ لیا۔ جو کھڑے تھے دشمن وہ دیکھتے رہ گئے، پوچھا کہ تم ہی وہ خالد بن ولید ہو جو سپہ سالار اسلام؟ کہا میں ہوں۔ کہا یہ ایسی حرکت تم نے آج کی، ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ این جنگ کے وقت جب دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہو، تم اپنی ٹوپی اٹھانے جا رہے ہو، اپنے امامہ اٹھانے جا رہے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا نادانو تم سمجھتے نہیں، یہ میرے لیے صرف ٹوپی نہیں ہے، یہ میرا صرف امامہ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ خالد بن ولید نے بیوقوفی کی؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اس امامے کو اٹھانے کے لیے اس لیے چل پڑا کہ اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ میرا وجدان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے۔ خالد کہتے ہیں میں اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے فتح نہیں کرتا، مجھے جو فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے موئے مبارک کی برکت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ ان کو نشہ نہیں تھا اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، کہ میں 35 کلو کی تلوار اٹھاتا ہوں اور صفوں کی صفیں درہم برہم کرتا ہوں، نہیں۔ خالد بن ولید کو یقین تھا مجھے اگر کوئی چیز فتح دلا سکتی ہے تو وہ نسبت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی نسبت ہی مجھے فتح سے ہم کنار کر سکتی ہے۔ آج بھی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کبھی اپنی تعداد کی طرف مت دیکھو۔ بچھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، گھر بار نہیں ہے تو کیا ہوا، اتنی بات تو ہے کہ تمہارا سینہ اب بھی نبی کے نام پر دھڑک تو رہا ہے، حضور کے نام پر مچل تو رہا ہے۔ اب جب بھی مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم اپنے انگوٹھے لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا لیتے ہو، چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب لٹ گیا ہے، لیکن نام مصطفیٰ کی قدر و قیمت ابھی بھی سینے میں موجود ہے۔ اگر اتنی دولت تمہارے پاس ہے تو پھر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اب کسی اور سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہلکی ہلکی شمع ہے بس اس کی لو کو تھوڑا اور بڑھا دو، تھوڑا اور بڑھا دو، تھوڑا اور بڑھا دو، پھر میں کہتا ہوں تمہیں نہ میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے جنگ کی نوبت آنے کی ضرورت ہے، نہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، بس تم صرف چہل قدمی کرو عشق مصطفیٰ کے نام پر، پھر دیکھنا مصلی وہ بچھائیں گے، امامت تم کیا کرو گے، عمارت وہ بنائیں گے، اذان تم دیا کرو گے۔ سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی ہے سینہ ہو تو مصطفیٰ کے عشق میں دھڑکنے لگ جائے۔ میں بات کرتا ہوں سلطان الہند معین الدین غریب نواز کی، جب وہ ہندوستان آ رہے تھے، یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان سب تھے، لیکن یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہا تھا۔ جب غریب نواز آ رہے تھے 8 فقیروں کے ساتھ، اور ایک روایت میں 40 فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے قاصد بھجوائے اور پوچھا دیکھنے میں تو درویش مسلمان لگتے ہیں، کدھر کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں، پوچھاؤ۔ قاصد آیا، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو ہنسنے لگا، ہماری 1.5 لاکھ کی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہے، اور یہ 8 فقیروں کی جماعت جا رہی ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ معین الدین چشتی نے فرمایا شہاب الدین تم میں اور معین الدین میں فرق یہ ہے کہ تو ہاتھی گھوڑے ساز و سامان کے بھروسے پہ گیا تھا، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جا رہا ہے، اور وہ توکل آج بھی نظر آتا ہے۔ معین الدین چشتی بغیر تلوار کے آئے، لیکن آج گھر گھر میں معین الدین کا پرچم لہراتا ہے، غریب نواز کا پھیلا ہوا اسلام ہر گھر پر لہرا رہا ہے۔ میں آج یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں لبریز سینہ لے کر کے وہ غریب نواز آئے تھے، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ؟
کیا نہیں کیا گیا؟ ارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2014 میں حکومت بدل گئی اور اتنا سب ہونے لگا. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. موب لنچنگ تو مکہ والوں کی بھی عادت تھی. بلال حبشی کے ساتھ کیا کرتے تھے, خبیب ابن عدی کے ساتھ کیا کرتے تھے, خباب ابن الارت کے ساتھ کیا کرتے تھے. موب لنچنگ ہی تو ہے, ایک مسلمان کو نہتا پکڑنا, مارنا اور پھر ہیبت طاری کرنا, دہشت طاری کرنا. 1400 سال پہلے سے تاریخ آ رہی ہے. تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر زمانے میں ابو جہل ہوتے رہیں گے, لیکن اللہ کی شان یہ ہے ہر زمانے میں یزید کے مقابلے میں کوئی حسین ضرور آتا رہے گا. بے شک بے شک. غلام حسین ضرور پیدا ہوتا رہے گا, پرچم اسلام وہ لہرائے گا. معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے, ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کی باتوں کو سن سن کر کے لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے تھے. راجہ کو یہ بات کھانے لگ گئی, پرتھوی راج کو. اس نے سوچا کہ اس فقیر کا راستہ روکنا ہے. کئی حربیں اپنائے, کئی حربیں پولیس بھیج کر کیا کیا کیا, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ درویش ہے, فقیر ہے, تو ہمارے بھی دھرم کا کوئی پنڈت ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس کے دھرم کا ایک بہت بڑا مہنت تھا, پنڈت تھا. اس کا نام تاریخ میں رام دیو بتایا گیا ہے. یہ والا نہیں, یہ والا کوئی مہنت بھی نہیں, پنڈت بھی نہیں. غریب نواز کے زمانے کا رام دیو, وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو راجہ نے بلا کر کے کہا کہ اس فقیر کا مقابلہ کرنا ہے. وہ جادوگری میں بھی ماہر تھا, بڑے سے بڑے جادو کی کلائیں جانتا تھا. پہلے اس نے دیکھا اور پوچھا کہ فلاں فقیر جو چند دنوں پہلے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا وہی؟ کہاں وہی ہے. تو اس نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں, میں اس کے ساتھ شاستروں سے مقابلہ نہیں کروں گا. جب راجہ نے بہت زیادہ زور دیا تو رام دیو نے کہا ٹھیک ہے, میں جادو کے منتروں سے اس کا مقابلہ کروں گا, آپ مجھے اجازت دیں. بادشاہ نے کہا, راجہ نے کہا ٹھیک ہے. کہا اس کے ساتھ اور بھی پجاری, تقریباً 250-300 پجاری, اور سب کو اس نے منتر سکھائے اور کہا میں جو بولوں وہ بولتے جانا, اور جائیں گے ہم مقابلہ کریں گے. اس لیے کہ ہمارے جو جادو کے منتر یہ پڑھنے کے بعد اس فقیر کا کوئی کام ہم پر اثر نہیں کرے گا. یہ چل پڑے 300 لوگوں کا قافلہ. سرکار غریب نواز اس وقت اپنے خیمے کے باہر مصلی بچھائے بیٹھے تھے, عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے خادم نے خبر دی نماز کے فوراً بعد کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے پجاریوں کی, اور کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے حصار کھینچا اپنے پاس اور اپنے خادم کو بھی بٹھایا, کہا ان کا کوئی دعویٰ اثر نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ قریب سے قریب آتے گئے, اتنے دور آ گئے کہ سیدھے وہ رام دیو غریب نواز کے مصلی کے پاس آیا. جب حضرت سرکار غریب نواز سجدے میں تھے, سر اٹھایا, خادم سے کہا کہ ان کو پلٹ جانے کے لیے کہو, لیکن وہ نشے میں چور تھے. کہا کہ ہم اس درویش سے, اس فقیر سے بات کرنے آئے ہیں, خادم سے, غلام سے نہیں. سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ پھیرا. اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا. جیسے ہی آپ نے اس مہنت کو دیکھا اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا, کپ کپی تاری ہو گئی. ایسی کپ کپی تاری ہوئی کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور تڑپنے لگا زمین پر. حضرت سرکار غریب نواز نے پانی منگوایا, اس کے سینے پر چھڑکاؤ کیا. سینے پر چھڑکنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ اٹھا, اپنے ساتھ آئے ہوئے ہر پجاری کو پتھر سے مارنے لگ گیا. جتنے آئے تھے سب کو مارنے لگا. کسی کا سر پھوٹا, کسی کی ناک پھوٹی, ہر کوئی جان بچا کر بھاگنے لگ گیا. سب چھوڑ کر بھاگ گئے, راجہ کے پاس چلے گئے اور کہا جس کو تو ہمارا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے, وہی ہماری دھلائی کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ بے قابو سرکش گھوڑا جس طرح بدک جاتا ہے, ادھر سے ادھر ناچ رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا, اپنے خادم سے کہا کہ اب رام دیو کا دل بدل چکا ہے, دل بدل چکا ہے. اتنا
اتنا کہنا تھا کہ وہ حضور غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور ہمیشہ کی غلامی میں مجھے قبول فرما، اپنے خدمہ میں، اپنے خداموں میں مجھے قبول فرما لے۔ حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر سینے سے سینہ لگایا، اور آج بھی تاریخ میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہے، شادی دیو کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دو نہیں، کئی مقابلے ہوئے، لیکن میں ایک بات یہاں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو بنا تلوار کے آئے تھے، بنا ہتھیار کے آئے تھے، لیکن سینے میں جو عشق مصطفیٰ کا ہتھیار تھا، بڑی سی بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا کرتا تھا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے کہا اقبال نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں، میرا یہ میسج ہے، اب دنیا زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلو، دنیا تمہاری طرف آس لگائی دیکھ رہی ہے۔ کہاں ہے وہ محمد عربی کے غلام، کہاں ہے وہ جو عزتوں کی حفاظت کرتے؟ بچیوں کے چہروں سے آج نقاب ہٹائے جا رہے ہیں، حجاب ہٹائے جا رہے ہیں۔ کیا تم تماشا بین بن کر کے رہ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، غلام حسین ہوا کرتا ہے۔ کربلا کی داستان دہرائی جائے تو دہرائی جائے گی، ہماری گردنیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن کسی کا خسارہ نہیں ہونا ہے۔ اتنی بات یاد رکھے، ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں حق کی آواز بلند ہونے پر، نہ میرے گھر میں کوئی یتیم ہوگا، نہ ہماری بیویاں بیوہ ہوں گی، کچھ نہیں ہونا ہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر مٹ بھی گئے، مولا تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھتا ہے، زندہ جاوید بن جاؤ گے۔ اس لیے حق کی آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو، گھروں میں مصلحت کے پردوں میں چھپنا اب چھوڑ دیا کرو۔ عورتوں سے بھی بتاؤ کہ اگر پیدا کرنا ہو تو بچے ٹیپو سلطان کی طرح پیدا کرے، صلاح الدین ایوبی کی طرح پیدا کرے، شہاب الدین غوری کی طرح پیدا کرے، کہ جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ میرے عزیزو، اب تمہارا وقت آ چکا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پتا ہے ہر کوئی یہی کہے گا مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ، ہے کیا ان کے پاس؟ مجھے بھی پتا ہے، میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ نوکری ہے، نہ گھر ہے رہنے کا، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، نہ اثر و رسوخ ہے۔ ہمیں پتا ہے ان کے پاس تو بڑی بڑی لنک بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ سارا یورپ کہہ رہا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی ڈر اس بات کا تھا کہ سینے میں عشق محمدی ہے۔ اگر یہ بیدار ہو گیا، یہ عشق جوان ہو گیا، تو پھر ہر طاقت کو سونے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اپنے عشق مصطفیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، اور کسی کے ساتھ سودے بازی نہ کرنا۔ حضور کی بات آئے تو گھر ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، اولاد ایک طرف، لیکن میرے نبی پاک کی عزت و حرمت اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھروں میں لوگ آڑے آ جاتے ہیں، اڑنگا ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہیں پتہ نہیں، کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگے ماں بہنوں کو، اپنے ماں باپ رشتہ دار سب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تمہیں صہیب رومی کی اگر بات بتا دوں، 27 سال کے جوان صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا تو ماں باپ دشمن ہو گئے، ماں باپ دشمن ہو گئے۔ اتنے بڑے پیسے والا باپ تھا کہ مکہ کی جگہ جگہ پراپرٹیاں انہی کی تھی، صہیب کے باپ کی۔ حضرت صہیب جب دیکھتے ہیں حضور مدینے جا چکے، آئے گھر میں اور کہا میں بھی مدینے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا اگر جانا ہے تو ساری دولت تیری ختم کر دی جائے گی، ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ صہیب رومی نے کہا جو لکھوانا ہے لکھ لو، ساری جائیدادیں لکھ لو، جسے چاہے دے دو، میں مدینے جاؤں گا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔
सुनो, बाप को गुस्सा आया, सारी दौलत लिखवा लिया, कहा कि निकल जा मेरे घर से। जब जाने लगा तो माँ पीछे से पुकारती है, कहती है सुहैब तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है ना वो हमारी कमाई का है, जो लिबास तू पहना है वो हमारी कमाई का है, ये भी उतार के दे। हजरत सुहैब घर वापस आए, अपना वो लिबास भी उतारा और टाट का कपड़ा जो गोनी होती है वो ओढ़ लिया, कांटे लगा लिए, इसी हालत में मदीने चल पड़े। उनका लिबास तक उतरवाया गया और चले। अभी मक्का की सरहद खत्म भी नहीं हुई थी, बाप बड़े पैसे वाला मक्का के गुंडों को पैसा दे करके भेजता है और कहता है कि मेरा बेटा मदीना जा रहा है, उसे बीच रास्ते में इतना मारो कि वो वापस घर आ जाए। गुंडों को पैसा देकर लगवाया। बीच रास्ते में गुंडे आए, सुहैब रूमी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, घोंसे मारे गए, लात मारे गए, क्या क्या मारा गया। उनकी नाक फट गई, आंख अंदर गई, गाल सूज गए, जगह जगह से हड्डियों पर जख्म। उसके बाद उठते हैं और कहते हैं तुमने अपना काम कर लिया, तुम वापस जाओ, मैं फिर भी मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। टाट का लिबास, जगह जगह से जख्म, हड्डियों को तोड़ दिया गया, लेकिन इसी लंगड़ाते हुए माजूरी के आलम में 9 दिन का पैदल सफर करके वो मदीने आ रहे हैं। माँ बाप ने सब छीन लिया, रिश्तेदारों ने छीन लिया, लेकिन इधर जब आ रहे थे, रिवायत है कि मस्जिद नबवी से उस दिन शाम के वक्त मेरे आका बाहर निकलकर अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार किसी का इंतजार कर रहे थे। साहबा ने पूछा हुजूर कोई आ रहा है? हुजूर ने कहा हाँ, मेरा एक दर्दमंद आशिक मेरे मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा है। साहबा ने देखा वो कोई और नहीं, सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए तो लंगड़ाते हुए आए, जगह जगह जख्म था, टाट का लिबास पहने हुए थे। जैसे ही करीब आए, मेरे आका ने उनको सीने से सीना लगाया, अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया, चादर लपेट दिया। चादर जैसे ही लिपट गई, सुहैब के जुबान पर अब मुस्कुराते हुए ये जुमले आते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझे मारा तोड़ा, मेरे माँ बाप ने सब छीन लिया, नबी पाक ने चादर क्या पहनाई, सारे जख्म काफूर हो चुके, सारे दर्द खत्म हो गए, मुझे कोई दर्द भी याद नहीं, कोई जख्म भी याद नहीं। वो सुहैब जिंदगी भर उस चादर को साथ रखते रहे, यहाँ तक कि अपनी वफात के वक्त भी ये वसीयत कर करके गए कि अगर मैं मरूं तो मेरे कब्र में यही चादर कफन के तौर पर पहनाना, इसलिए कि ऐ लोगों, जब सगी मां ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़ा दिया था तो वो ताजदार मदीना की जात थी। अजीजान गिरामी, उन सहाबा ने सब कुछ छोड़ा था हुजूर के नाम पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो ये मत देखना ये 4 दिन की दुनिया को राजी रख सकूंगा, मौलाना के साथ नहीं जाऊंगा, ये राजी रहेंगे, कभी नहीं हो सकेगा, ये कभी राजी नहीं होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा इनकी दोस्ती चलेगी तो तुम्हारी कब्र तक, कब्र में दफन करने के बाद घंटा भर भी तुम्हारी कब्र पर कोई बैठने वाला नहीं। ये करीबी दोस्त, करीबी भाई भी तुम्हारे कब्र की तख्तियां बंद करके निकल आता है, मुर्दा चीखता रहता है, ऐ मेरे दोस्तों थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन तुम उसे कब्र में दबा करके आते हो, जानते हो एक सुराख भी रोशनी का नहीं होता, हवा की कोई खिड़की नहीं होती, उस अंधेरी कब्र में अगर कोई आता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात आती, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जिनके लिए तुमने यहाँ दुनिया में किससे किससे दुश्मनियां मोल ली, यही वो जवान दोस्त तुम्हारा लाशा उठाकर कब्र में अंदर दफना कर चले आते हैं। लेकिन वहां भी अगर कोई आ रहा है वो मदीने का ताजदार आ रहा है। इसलिए जवानों, मुजद्दिद की बात सुनो, बरेली की आवाज सुनो। उस बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, जब जाकर उनका सामना करना ही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरभंगा के गयूर जवानों, गरीब नवाज से निस्बत रखने वाले सुन्नी मुसलमानों, इतनी मेरी बात याद रख लेना, गाने बजाने फिल्मी दुनिया से बाज आ जाओ, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, न इज्जत देगी, न शोहरत देगी, न दौलत, न ताकत। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा सब कुछ
रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है। आ जाओ उस मकीने गुंबद खजरा की छांव में, अगर बिलाल भी आता है तो रसूल पाक उसे खाने काबा की छत पर चढ़ा देते हैं। अगर वहां कहीं सलमान फारस से आते हैं, रसूलुल्लाह उन्हें अपने घर वाला बताकर इज्जत से नवाजते हैं। तुम अगर हिंदुस्तान से निकलकर मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानकर अपने आप को पेश कर दो, आका दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तो याद रखना जिसने अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, फिर जवाब मदीने से आता है कि मेरे आशिक तू मरेगा हिंदुस्तान में लेकिन तेरी रूह पहुंचेगी जन्नतुल बकी में। हुजूर के कदमों तक हमने आला हजरत को सुना है, बरेली में इंतकाल हुआ लेकिन मदीने में रसूलुल्लाह ने इस्तकबाल किया। ये जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद भी इज्जत हो और अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हो। मौला करीम इन आले रसूल औलाद अली के सदके हमें जिंदगी में खुराफात और लगविया से महफूज व मामून फरमा दे। ऐ करीम खुदा, जितनी जिंदगी हमारी बाकी है ये सारी सांसें हुजूर के नाम पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको वो ताकत हैदरी अता कर, कुव्वत हैदरी अता कर कि तेरे नबी के गुस्ताखों को फना फिन्नार करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ऐ मौला, मुसलमानों की कोई भी इज्जत व वक़ार को वापस अता फरमा दे, इनकी आबरूओं को फिर से अता कर दे, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दे, इन्हें फिर से जोड़ दे, एक परचम के तले इन्हें सबको जमा कर दे। ऐ रब्बे जुल जलाल, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत में धड़कने वाली सांसें अता कर, इनके खून की नस नस में मौला हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़िबला हुजूर शम्सुल्लाह जान साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू की बारगाह में मैं माइक पेश करता हूँ। हज़रत मुझे भी आपको भी अपनी सरपरस्ती, सदारत और नसीहतों से भरपूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह।